السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں عمران خان ہوں۔ بشریٰ بی بی کا پیغام باہر آیا اور وہاں سے پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کی حالت کیا ہے اور ان کی آنکھ کے حوالے سے جو حکومت دعوے کر رہی ہے وہ دعوے کتنے درست ہیں۔ سب سے پہلے تو جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، ان کا سٹیٹمنٹ آپ سن لیجئے، پھر میں آپ بتاتا ہوں عمران خان کی بہنیں کیا کہہ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے جیل سے کیا پیغام بھجوایا ہے اور عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے، خاص طور پہ ان کی بینائی جس آنکھ کی متاثر ہوئی ہے وہاں معاملات کیسے ہیں۔ ایک تو میں پہلے آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی اسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے، یعنی پیمز نے رات گئے ایک پریس ریلیز جاری کی تھی، حالانکہ رات گئے کون جاری کرتا ہے، کوئی پی آر او بھی نہیں ہوتا، کوئی ڈپارٹمنٹ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ پہلے سے ہی بنایا ہوا ایک پیج انہوں نے جاری کر دیا تھا۔ تو وہ جو پیمز کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں عمران خان صاحب کی آنکھ کے حوالے سے کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں، یعنی اس میں نہیں بتایا گیا کہ کتنے % ان کی حالت آنکھ کی بہتر ہے اور کس حد تک بہتر ہے۔ تو ایسی کوئی رپورٹ ہمارے سامنے نہیں ہے جس میں حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہو یا ڈاکٹرز یہ دعویٰ کر رہے ہوں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہو رہی ہے یا پہلے سے بہتر ہے یا بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اب مریم ریاض وٹو صاحبہ کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کہتی ہیں میری بھابھی اور بشریٰ بی بی کی بیٹی کے خاندان نے بشریٰ بی بی سے ملاقات کی اور چونکہ خان صاحب کو کل رات ہی دوسری انجیکشن لگائی گئی ہے، اس لیے ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں۔ ان کی آنکھ ابھی بھی سوجی ہوئی ہے اور ان کی حالت گزشتہ ہفتے سے بدستور ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی۔ خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں جو ان کے وکلا کے ساتھ کام کر رہی ہیں فوری اجازت کے لیے درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز ان کا معائنہ کر سکیں۔ یہ جناب مریم ریاض وٹو صاحبہ نے کہا، جو بشریٰ بی بی کی بہن ہے۔ عظمیٰ خانم جو عمران خان کی بہن ہے، انہوں نے ایک ایسا سٹیٹمنٹ دیا ہے جہاں سے شکوک و شبہات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمیں یقین نہیں ہے کہ عمران خان کے جو بلڈ ٹیسٹ کیے گئے ہیں یہ عمران خان کے ہیں یا کسی اور کے ہیں، کون سے ٹیسٹ کیے ہیں، کس کے سامنے کیے ہیں، ٹیسٹ کا رزلٹ عمران خان کا رزلٹ ہے یا کسی اور کا ہے۔ جب تک ان لوگوں کے سامنے ٹیسٹ نہیں ہوں گے جن پر ہمیں اعتبار ہے تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی۔ یہ جو چھپا رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے جب نواز شریف صاحب کے جعلی ٹیسٹ کر کے انہیں بتایا گیا کہ ان کے تو پلیٹلیٹس بیڑے ہی غرق ہو گیا اور ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک جعلی ٹیسٹ آ جاتا تھا اور دباؤ مزید بڑھ جاتا تھا۔ عدالتوں کے اندر معاملات جا رہے تھے، میڈیا کے اندر معاملات جا رہے تھے، حتیٰ کہ کیبنٹ کو بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑا کہ نواز شریف کے ساتھ کرنا کیا ہے۔ پھر عدالت کو ایک اسٹامپ پیپر دے کر عمران خان سے اجازت لے کر نواز شریف صاحب پاکستان سے باہر چلے گئے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ کے جو بہت قریبی شخص ہیں فیصل واڈا، بلکہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں، تو فیصل واڈا نے یہ انکشاف کیا کہ نواز شریف کا جو خون تھا وہ نواز شریف کا نہیں تھا، بلکہ کچھ لوگوں نے یہاں تک بتایا کہ وہ کسی جانور کا خون تھا اور نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنائی گئی تھیں، اور حتیٰ کہ فیصل واڈا نے کہا وہ رپورٹیں تو گھر بیٹھ کر بنائی گئی تھیں، ان کا تو کسی لیبارٹری سے تعلق کوئی نہیں تھا، تو جعلی رپورٹیں نواز شریف کی بنائی گئی تھیں۔ تو جنہوں نے نواز شریف کی جعلی رپورٹیں بنا کے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو دھوکہ دیا، آج وہی عمران خان جیل کے اندر ہے تو وہ اب دھوکہ نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو وزیر اعظم کو چیٹ کر سکتے ہیں وہ ایک قیدی کو چیٹ کرنے میں ان کو کیا پرابلم ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ علیمہ خانم کا جو سٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں علیمہ خانم ہی فیملی کے معاملات کو آلموسٹ لیڈ کرتی ہیں اور ان کا بیانیہ جو ہے یا ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ مانا جاتا ہے مستند۔ تو انہوں نے کہا جی عمران خان نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے، یہ ہے جی سمپل بات۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ عمران خان سے آج بھی کسی کی ملاقات نہیں ہوئی۔ علیمہ خان نے بہنوں کے ساتھ جو ہے وہ بعد میں باہر آ کے گفتگو کی اور بشریٰ بی بی کی ملاقات ان کی فیملی کے ساتھ ہوئی، ان کے ذریعے سے جو ہے وہ خبر باہر آئی اور عمران خان صاحب نے پیغام دیا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ یہ بات علیمہ خانم نے بتائی بشریٰ بی بی کے خاندان سے پوچھ کر۔ اب یہ عمران خان صاحب کی بہنیں سٹیٹمنٹ دے رہی ہیں، بلکہ انہیں چوٹ بھی لگ گئی۔ نورین خانم کو بڑا افسوسناک، وہ میں نے تصویر دیکھی، ویڈیو دیکھی، بڑی تکلیف ہوئی مجھے بھی۔ ایک اور خاتون تھیں صدف، ان کو زیادہ چوٹ لگی ہے، وہ ہاسپٹلائز بھی ہو گئی ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بچت ہو گئی، جان بچ گئی اور کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ خواتین ہیں تو ریاست کو جو ہے وہ اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، بہت ہی بد نصیبی ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کی جو رپورٹیں ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی۔ ابھی تک عمران خان صاحب کے معالجین جو ہیں وہ انہیں نہیں دیکھ پائے۔
ابھی تک ان کی فیملی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نہیں مل پائی. اب اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عاصم منیر صاحب نہیں چاہتے اور ان کی یہ ضد ہے کہ عمران خان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر نہیں آنا چاہتا, کیونکہ ان کا کوئی سٹیٹمنٹ باہر آتا ہے تو مجھے چیلنج کرتے ہیں عاصم منیر صاحب کو, یہ لگتا ہے, اور وہ مقابلہ کر نہیں سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بول بول کے تھک گئے, لہذا انہوں نے سوچا کہ عمران خان کی آواز ہی بند کر دو, ملاقات کرواؤ ہی نہ. دوسرا, یا تو یہ جیل میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے, کیونکہ کچھ عرصہ پہلے محسن نقوی نے اور باقی لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم ان کے خاندان کے کسی اور شخص کو ملوا سکتے تھے, لیکن خاندان کے اندر بھی جو ڈاکٹر ہیں, ایک وہ برکی صاحب ڈاکٹر ہیں, ایک عمران خان کی بہن ڈاکٹر ہیں, ان لوگوں کو ملوانے سے انکار کیا. یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر عمران خان کے قریب نہ جائے, چاہے وہ فیملی کا ہو, چاہے وہ فیملی کے باہر ہو, یا عمران خان صاحب کا ذاتی معالج ہو. صرف سرکاری ڈاکٹرز جن کو چنا جائے گا وہی ڈاکٹر جائیں گے اور جا کر عمران خان صاحب کو دیکھیں گے. اب وہاں سورسز سے خبریں باہر آتی رہتی ہیں, اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں, آئندہ بھی آتی رہیں گی, آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری جانب ناظرین, جو عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے عمران خان رہائی امن فورس بنانے کا اعلان کیا تھا سہیل آفریدی نے, اس کے اوپر بہت رولا پڑ گیا ہے. پارٹی کا ایک دھڑا جو ہے وہ ڈٹ گیا ہے کہ ہمیں تیاری کرنی چاہیے, نوجوانوں کو اکٹھا کرنا چاہیے, بڑے پیمانے پر ایک طاقتور فورس نوجوانوں کی تیار کرنی چاہیے, اور بغیر لڑے پرامن طریقے سے احتجاج کر کے اور ایک منظم طریقے سے عمران خان صاحب کی رہائی کا راستہ نکالنا چاہیے. تو اب اس کا نام بدلنے کی بات چیت ہو رہی ہے, کیونکہ لفظ فورس جو ہے اس پہ لوگوں کو اعتراض آ گیا کہ جناب یہ فورس کیسے ہو سکتی ہے, تو فورس کا لفظ استعمال نہ کیا جائے, تو اس کا کوئی اور لفظ استعمال کیا جائے. اب اس پہ بحث ہو رہی ہے, کچھ لوگ ڈٹ گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ نیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, لیکن اس پہ جنید اکبر صاحب نے ایک بات کی ہے. جنید اکبر صاحب کا کہنا ہے, رہائی فورس کے نام پر پارٹی میں اختلاف رائے ہے, ہم اب بھی چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں, لیکن جب آپ ہمیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو ہمارے پاس آپشن ہی کیا بچتا ہے, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. تو انہیں احتجاج کرنا پڑے گا, وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. ایک طرف تو یہ احتجاج کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے, دوسری طرف پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہو پا رہی, اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز دہشت گردی کو روکنے میں ناکام ہیں. یعنی وہ کوشش کرتے ہیں, کچھ واقعات رک بھی جاتے ہیں, لیکن واقعات لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں دہشت گردی کے, اور اسی کی وجہ سے پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کچھ ٹھکانوں کے اوپر اٹیک کیا. پاکستان کا کہنا ہے کہ وہاں بڑے پیمانے پر دہشت گرد مارے گئے ہیں, جبکہ افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پہ سویلینز کی ہلاکتیں ہوئی ہیں. انڈیا جو ہے وہ افغانستان کے نیریٹو کو سپورٹ کر رہا ہے, جیسا کہ ہم سب کو پتا تھا. تو ابھی ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوا, یہ بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا ہے بھکر, یہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کو ملانے والی بین الصوبائی داجل چیک پوسٹ ہے ایک, وہاں پر خودکش حملہ ہوا. باقاعدہ اس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ کیسے وہ خودکش حملہ آور جو ہے وہ آرام سے چلتا ہوا آتا ہے اور پولیس کے پاس پہنچ کے چیک پوسٹ کے پاس وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیتا ہے. اچھا, یہاں پہ 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ملی ابتدائی طور پہ, اور کئی پولیس والے جو ہے وہ وہاں پہ زخمی بھی ہو گئے, انہیں اسپتالوں میں منتقل کیا گیا. تو یہ افسوسناک واقعہ, بھکر تک دہشت گرد ہیں, کچھ اور علاقوں میں بھی پہلے دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں دہشت گردی کے 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے پاکستان میں, اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور ایجنسیوں کے لیے بڑا چیلنج ہے. اب ایک چیز میں آپ کے سامنے اور رکھنا چاہتا ہوں ناظرین, کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے تمام واقعات کا الزام فتنۃ الہندوستان کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ فتنۃ الہندوستان ہے, فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان. تو معاملہ یہ ہے کہ افغانستان کے اوپر تو ہم اٹیک کرتے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ تو ہم نے تجارت بند کر دی ہے, وہ اس لیے کہ یہ فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں وہاں سے آتے ہیں, لیکن فتنہ تو ہندوستان کا ہے پاکستان کے بقول. تو پاکستان افغانستان کے ساتھ تو تجارت بند کر گیا, لیکن جہاں سے یہ دہشت گرد سپورٹ جہاں سے ملتی ہے, جہاں سے پیسہ ملتا ہے, جہاں سے وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں بقول پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹوں اور پاکستانی ریاست اور حکومتی اداروں کے اور حکومت کے بیانیے کے مطابق, تو ان کے ساتھ تجارت پاکستان نے بند نہیں کی. یعنی افغانستان کے ساتھ ہم نے تجارت اس لیول تک بند کر دی ہے کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت جو تجارت ہماری پچھلے سال $560 ملین تھی, وہ اب $228 ملین رہ گئی ہے, یعنی آدھی سے بھی کم ہو گئی ہے. تو افغانستان کے ساتھ ہم نے تجارت اب تو مکمل ہی بند کی ہوئی ہے, جبکہ ہندوستان کے ساتھ ہماری تجارت ابھی بھی جاری ہے. اور جو ہندوستان کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں اس میں پاکستان سے زیادہ ہندوستان کو فائدہ ہوتا ہے. تو دیکھیں ہماری کیسا ہمارا موقف ہے اور کیسی ہماری پالیسی ہے کہ فتنۃ الہندوستان تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, لیکن افغانستان کے ساتھ ہم تجارت بند کرتے ہیں جہاں پہ ہمارا منافع ہوتا ہے,
اور ہندوستان کے ساتھ تجارت ہم جاری رکھتے ہیں جہاں پہ ہندوستان کا منافع ہوتا ہے. کمال نہیں کر رہے ویسے. بیان المرصوص تو آپ نے انڈیا کے خلاف لڑائی لڑی تھی. اب انڈیا میں پٹاخہ بھی چلتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر گھس کے اٹیک کرتے ہیں, اور پاکستان کے اندر اگر فتنۃ الہندوستان جو پاکستان بار بار کہہ رہا ہے وہ اٹیک کرتے ہیں تو پاکستان افغانستان میں چلا جاتا ہے اٹیک کرنے کے لیے. تو جس نے حملہ کیا یا کروایا یا جو اس کے پیچھے ہے یا جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے پاکستان نہیں جا رہا. یہ بھی ایک پالیسی ہے جس کے اوپر تھوڑا غور کرنا پڑے گا, کیونکہ لگاتار پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے, واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا آپ طلال چودھری کا سٹیٹمنٹ, یہ بہت ہی عجیب سٹیٹمنٹ ہے. طلال چودھری داخلہ کا وزیر مملکت ہے. طلال چودھری کا کہنا ہے کہ ہم یہ جنگ دنیا کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں. اور بھائی دنیا اپنے آپ کو خود ہی بچا لے گی, دنیا بہت سیاڑی ہے. مجھے بتائیں کب ہوا یہاں پہ یو اے ای کے اندر دہشت گرد حملہ, ابو ظبی کے اندر, سعودی عرب کے اندر, مجھے بتائیں نا کب وہاں دہشت گردی ہوتی ہے. عمان میں کب دہشت گردی ہوتی ہے, بتائیں نا. بھئی دنیا اپنے آپ کو دہشت گردی سے خود ہی بچا لے گی. ایران نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا خود بچائے گا. چائنا نے اپنے آپ کو دہشت گردی سے بچانا ہوگا خود بچائے گا, وہاں پہ نہیں ہوتی دہشت گردی. انڈیا نے اپنے آپ کو بچانا ہوگا خود بچائے گا. سینٹرل ایشیا نے, یورپ نے, امریکہ نے, سب نے اپنے آپ کو دہشت گردی سے بچانا ہوگا تو سارے اپنے آپ کو خود بتائیں گے. آپ پاکستان کو بچائیں جس کے لیے آپ کو پیسہ ملتا ہے, جس کے لیے پاکستانی اپنے خون پسینے کی کمائی سے آپ کو ٹیکس کے پیسوں سے آپ کا پیٹ بھرتے ہیں, آپ کو ہر طرح کی سہولت لے کر دیتے ہیں. آپ پاکستان کو بچائیں. ہم یہ جنگ دنیا کو دہشت گردی سے بچانا ہے. بھائی دنیا اپنے آپ کو خود بچا لے گی. آپ دنیا کے معاملے لگتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بچائیں, اپنی جان بچائیں, اپنے لوگوں کو بچائیں, اپنے لیے پالیسی بنائیں. لوگوں کی جنگ لڑتے لڑتے پاکستان یہاں تک پہنچ گیا ہے. دنیا کی جنگ نہیں لڑنی ہم نے پاکستانیوں کو بچانا ہے اور پاکستان کی جنگ لڑنی ہے. آپ پاکستان کو محفوظ بنائیں, دنیا اپنے آپ کو خود محفوظ بنا لے گی. کوئی یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ لڑائی لگی ہوئی ہے, دہشت گردی چل رہی ہے, ختم ہی نہیں ہو رہی, رول آف لا ہی نہیں ہے, یہاں پہ انسانی حقوق ہی نہیں ہے, آزادی اظہار رائے ہی نہیں ہے, عدالتیں کام ہی نہیں کر پا رہی ہیں, اور پھر لگاتار دہشت گردی اور کلائمیٹ چینج. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں لوگ پیسہ لے کر نہیں آتے. ہر دوسرے سال تو یہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور اس کے اوپر کسی نے توجہ ہی نہیں دی. تو جہاں پہ ہر دوسرے سال سیلاب آ جاتا ہے, اتنا بڑا ڈیزاسٹر آتا ہے, تو وہاں پہ کون کاروبار کرے گا؟ اب ناظرین, آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ایک پنگا ہو گیا. انہوں نے جو عمران خان صاحب پہ تنقید کی وہ ان کو مہنگی پڑ گئی, بلکہ ان کو الٹی پڑ گئی. یہ تنقید کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے چند بڑی انٹرسٹنگ چیزیں رکھتا ہوں, لوگ فیکٹس بھول جاتے ہیں. زرداری صاحب عمران خان صاحب پہ اس لیے گزشتہ چند دنوں سے گرم ہو گئے کیونکہ فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. ہوا یہ کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت بن رہی تھی نا 2024 کے الیکشن کے بعد, اور جب دھڑا دھڑ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت رہی تھی, جب یہ 180 کے قریب پہنچ گئے تھے, تو اس وقت نا فٹافٹ چیف الیکشن کمشنر کو بلوایا گیا اور پھر سب کو رابطہ کر کے کہا گیا کہ بھئی اگر آپ انسان کے بچے بن جاتے ہیں تو آپ کو ہم حکومت بنا دیتے ہیں, مل کے آپ کو حکومت بنانی پڑے گی. آپ میں سے کسی کی بھی اکثریت نہیں آ رہی, اب ہمیں فارم 47 جعلی جاری کرنے پڑیں گے. جب یہ ہوتا ہے تو یہ ہم ہی بھر لیتے ہیں. تو جو فارمولا سامنے آتا ہے, جو یوسف رضا گیلانی اور ایک دو اور لوگ بتا بھی چکے ہیں کہ فارمولا یہ تھا کہ 2.5 سال تک شہباز شریف کو وزیر اعظم رکھا جائے گا اور 2.5 سال تک بلاول کو وزیر اعظم رکھا جائے گا. اور زرداری صاحب نے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا, میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھوں. پاکستان کا بھلا نہیں سوچنا, میری اولاد جو ہے جیسی بھی ہے بناؤ اس کو وزیر اعظم اٹھا کے. یہ خواہشات ہیں ان کی, اندازہ کریں آپ. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ کہتے ہیں جی میرا بلاول وزیر اعظم بنے گا, تو بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو اب ایسا دکھائی دے رہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ شہباز شریف کو پسند کرنا شروع ہو گیا کہ یار اتنی زبردست پالش کمال قسم کی, تو شہباز شریف نمبر زیادہ لے گئے. پھر فیلڈ مارشل جو ہیں وہ استثنا بھی لے لیا انہوں نے, ایکسٹینشن بھی لے لی انہوں نے, ہر چیز اپنے کنٹرول میں کر لی انہوں نے. اور فیلڈ مارشل نے امریکہ کو بھی اپنے ہاتھ میں کافی حد تک کر لیا, اور پی ایم ایل این کو سادہ اکثریت بھی دلا دی. اگر پیپلز پارٹی اپنے گھر جانا بھی چاہتی ہے تو چلی جائے, پی ایم ایل این کی حکومت تو اب نہیں گرتی. تو یہ ساری چیزیں جب ہو گئی تو زرداری صاحب بڑے بدمزہ ہوئے ہیں, کیونکہ 2.5 سال پورے ہونے والے ہیں. 2 سال ہو گئے تو یہ ابھی 6 مہینے کے بعد 2.5 سال ہو جائیں گے. تو بلاول کو وزیر اعظم بنانے کی طرف کوئی بات چیت جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. ایک تو یہ ہے. دوسرا, عمران خان صاحب کے باہر آنے کے ان کے خدشات بڑھ رہے ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو اگلا الیکشن عمران خان کا ہے, پھر بھی بلاول کی باری نہیں آئے گی. تو یہ ایک اور پرابلم ہے کہ اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں تو ویسے ہی. اور ایک جیلسی کا فیکٹر بھی ہے. زرداری صاحب کو جیلسی یہ ہے کہ جیلیں تو میں کاٹتا تھا, میں مشہور ہوا تھا پاکستان میں بلا وجہ کہ میں بڑا جیلیں کاٹنے والا بڑا سخت آدمی ہوں. یہ آدمی تو میرے سے بہت آگے نکل گیا اور سارے نمبر تو اس کو مل گئے بہادری کے. تو میں کدھر کھڑا ہوں آج؟ یعنی زرداری صاحب کے لیے تو بڑے بڑے نعرے لگتے تھے کہ بڑا جیل کاٹنے والا, لیکن اب ہوا یہ کہ زرداری صاحب نے جو کیا
اس کے بعد پی ٹی آئی نے جو پول کھولے، جو صحافیوں نے پول کھولے اور بتایا جناب کہ زرداری صاحب یہ ٹوٹل آپ کی جیل کی اوقات تھی، اور عمران خان کے بارے میں تو آپ بات ہی نہ کریں، آپ تو ایک مہینہ ویسی جیل نہیں کاٹ سکتے جیسی جیل عمران خان نے اور اس کی پوری فیملی نے برداشت کی ہے اور اس کے لوگوں نے برداشت کی ہے۔ تو یہ زرداری صاحب کو الٹی پڑ گئی۔ اور ایک اور چیز بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اکثر شکوہ کرتی رہتی ہے کہ یار عمران خان سے اور ان کے بیانیے سے صرف ہم نہیں لڑنا ہے، بھئی آپ لوگ بھی تو سٹیٹمنٹ دیں۔ کبھی وہ پی ایم ایل این کو آگے کرتے ہیں، کبھی وہ فضل الرحمان کو آگے کرتے ہیں، کبھی وہ ایم کیو ایم کو آگے کرتے ہیں، کبھی وہ اے این پی کو آگے کرتے ہیں، تو کبھی پیپلز پارٹی کی بھی باری آتی ہے نا، تو ان کو بھی وہ آگے کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین معاملہ زرداری صاحب کا غصے میں آنے کے پیچھے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بورڈ آف پیس کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور فوج بھیجے جانے کے حوالے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ ایران کے اوپر ایک حملے کا پورا ماحول بن چکا ہے، حتیٰ کہ اسرائیل کے اندر بھی امریکی طیارے پہنچ گئے ہیں۔ پورے ریجن میں ہر طرف سے امریکہ نے اپنے ہتھیار، اپنے فوجی، اپنے طیارے، اپنے بحری جہاز وہ پھیلا دیے اور ہر طرف سے انہوں نے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس مرتبہ ایک اور جو انٹرسٹنگ چیز ہوئی وہ یہ کہ سعودی عرب نے امریکہ کو کسی قسم کی سپورٹ نہ دینے کا کہا، حتیٰ کہ عمان بھی سپورٹ نہیں دے رہا، قطر بھی اس میں غالباً سپورٹ نہیں دے گا، اور کئی ممالک ہیں، برطانیہ نے بھی کہہ دیا کہ امریکہ کو وہ اپنے اڈے نہیں دیں گے۔ یہاں پہ ایران پہ اس مرتبہ اگر اٹیک ہوتا ہے تو اس بارے میں یورپی یونین بھی اس مرتبہ امریکہ کی بات اس طریقے سے نہیں مان رہا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کیا اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ ایران میں رجیم چینج آپریشن ہو جائے، یعنی وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جائے جو امریکہ کے مطابق چلے اور اسرائیل کے لیے خطرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔